چیئرمین پی ٹی آئی کی فرنٹ پرسن فرحت شہزادی اور فرح گوگی کی کرپشن کی داستان سامنے آ گئی۔ فرحت شہزادی کے ظاہری اور خفیہ اثاثوں میں 2017 سے 2020 تک 4,520 ملین روپے کا اضافہ ہوا۔ فرحت شہزادی کے 3,825 ملین روپے کے خفیہ اثاثے۔ فرح گوگی کے اثاثوں کے حوالے سے ہوش ربا انکشافات ہوئے ہیں۔ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم کے تحت 48 کروڑ کے کالے دھن کو پی ٹی آئی دور میں سفید کیا گیا۔ ترقیاتی منصوبوں کے ٹھیکوں کا کمیشن فرح گوگی اور اس کے شوہر کو جاتا تھا۔ رہنما مسلم لیگ نون عطا تارڑ کی ماڈل ٹاؤن میں میڈیا سے گفتگو بولے فرح گوگی کے کہنے پر عثمان بزدار کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ قومی شاعر ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا یوم پیدائش آج منایا جا رہا ہے۔ مصور پاکستان کے نظریے کے باعث مسلمانان برصغیر ایک الگ وطن کے تصور سے روشناس ہوئے۔ اقبال نے اپنی شاعری میں جاندار مفکرانہ نقطہ نظر پیدا کیا، نوجوانوں میں خودی کا جذبہ پیدا کیا اور قوم کو بیداری کا سبق دیا۔ شاعر مشرق کے یوم پیدائش پر ملک بھر میں عام تعطیل ہے۔ حکیم الامت کا لقب پانے والے علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے امت مسلمہ کو ایک یکجہتی کا پیغام دیا۔ انہیں نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں۔ علامہ اقبال نے نوجوانوں کو شاہین اور عقاب جیسے القابات سے پکارا۔ مفکر پاکستان علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا یوم ولادت، مزار اقبال پر گارڈز کی تبدیلی کی پروقار تقریب کا اہتمام۔ پاک بحریہ کے چاق و چوبند دستے نے اعزازی گارڈز کے فرائض سنبھال لیے۔ پاکستان نیوی کے اسٹیشن کمانڈر لاہور کموڈور ساجد حسین تقریب کے مہمان خصوصی۔ کموڈور ساجد حسین نے پاکستان رینجرز اور پاک بحریہ کے دستوں کا معائنہ کیا۔ نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف پاک بحریہ کے افسران کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی گئی۔ شاعر مشرق مفکر پاکستان کا 146واں یوم ولادت، گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی مزار اقبال پر حاضری، چادر چڑھائی، فاتحہ خوانی کی۔ گورنر پنجاب نے مہمانوں کی کتاب میں اپنے تاثرات درج کروائے۔ حکیم الامت ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کا آج یوم پیدائش، پاک فضائیہ کا یوم اقبال پر شاعر مشرق کو خراج عقیدت۔ پاک فضائیہ نے علامہ محمد اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے دستاویزی فلم جاری کر دی۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی مزار اقبال پر حاضری، وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار اقبال پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ آئی جی پنجاب صوبائی وزیر عامر میر بلال افضل سمیت دیگر بھی محسن نقوی کے ہمراہ تھے۔ لاہور سمیت مختلف اضلاع میں اسموگ ایمرجنسی کا نفاذ، تعلیمی ادارے اور سرکاری و نجی دفاتر 4 روز تک بند رہیں گے۔ لاہور، گوجرانوالہ سمیت دیگر اضلاع میں محکمہ سیکنڈری ہیلتھ کی سفارشات پر عمل درآمد کرایا جائے گا۔ اسموگ ایمرجنسی کے دوران چھٹی سے مستثنی قرار دیے گئے ادارے کھلے رہیں گے۔ صوبائی دارالحکومت لاہور میں اسموگ کا راج برقرار، شہر میں بڑھتی آلودگی کو کنٹرول نہ کیا جا سکا۔ دنیا بھر کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 411 ریکارڈ، عامر ٹاؤن کا AQI 488، کینٹ 484 اور مال روڈ کا 480 ریکارڈ۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 16 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، درجہ حرارت 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کی آئندہ 2 روز میں بارش کی پیشگوئی۔ فضائی آلودگی نے پھر خطرے کی گھنٹی بجا دی، فصلوں کی باقیات جلانے پر 8 شہروں میں دفعہ 144 نافذ۔ فصلوں کی باقیات اور کوڑا کرکٹ جلانے پر مقدمہ درج ہوگا۔ پنجاب بھر میں انسداد اسموگ ایکشن تیز کیا جائے، کوتاہی برتنے والے افسران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ریلیف کمشنر پنجاب نبیل جاوید نے ہدایات جاری کر دی۔ شہر میں آلودگی کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ، خشک کھانسی، سانس میں دشواری کے مریضوں کی تعداد بڑھ گئی۔ گزشتہ 9 روز میں شہر کے 5 بڑے اسپتالوں میں اسموگ سے متاثرہ 7,000 سے زائد مریض رپورٹ ہوئے۔
زہریلے دھوئیں کے بادل نے آسمان کو جکڑ لیا، دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، اب تک 5137 گاڑیوں کو مختلف تھانوں میں بند کروا دیا گیا، 12765 گاڑیوں کا 2,000 روپے کا چالان کیا گیا۔ پاکستان میں پہلی بار مذہبی سیاحت پروگرام کا باقاعدہ آغاز، نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی نے سکھ یاترا بکنگ پورٹل کا افتتاح کر دیا۔ سکھ یاترا بکنگ پورٹل کے ذریعے دنیا بھر سے سکھ یاتری آن لائن ہوٹل بکنگ کی سہولت حاصل کر سکیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے کہا کہ سکھ یاتریوں کی بھرپور مہمان نوازی کی جائے گی، پاکستان آنے پر کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اسموگ کے ساتھ پنجاب بھر میں ڈینگی کیسز اور لاروا میں اضافہ ہونے لگا، 24 گھنٹوں میں ڈینگی کے 110 مریض رپورٹ ہوئے، صوبے بھر میں ڈینگی کے 211 کنفرم مریض رپورٹ ہوئے، گوجرانوالہ 33، ملتان 18، راولپنڈی 12، فیصل آباد میں 11 مریض رپورٹ۔ ضلع لاہور کے اسپتالوں میں اس وقت ڈینگی کے 91 مریض زیر علاج۔ مہنگائی سے ستائے عوام، اشیاء خورونوش کے مہنگے دام، سبزیوں اور پھلوں کی من مانے داموں فروخت جاری، سرکاری نرخوں میں 7 سبزیاں اور 2 پھل مہنگے، ادرک 800، لہسن 660، ٹماٹر 220، پیاز 160 روپے کلو فروخت، مٹر 380، اروی 160، شملہ مرچ 140 اور آلو 130 روپے کلو بکنے لگے، انار بدانہ 950، انگور 500، سیب 400 اور جاپانی پھل 250 روپے فی کلو میں دستیاب۔ برائلر سستا ہو کر بھی شہریوں کی پہنچ سے باہر، مرغی کا گوشت 7 روپے سستا، فی کلو قیمت 470 روپے ہو گئی، زندہ برائلر کے دام بھی 5 روپے کلو کم کر دیے گئے، زندہ برائلر ہول سیل 312، پرچون ریٹ 324 روپے کلو مقرر، فارمی انڈوں کی قیمت 329 روپے فی درجن برقرار، مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 9750 روپے میں فروخت ہونے لگی۔ پولیس پارٹی پر حملے کا کیس، عدالت نے صنم جاوید کو 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا، جوڈیشل ڈیوٹی مجسٹریٹ شبیر احمد جویا نے صنم جاوید کے کیس پر سماعت کی۔ صنم جاوید کو ضمانت پر رہائی ملنے کے بعد گزشتہ روز جیل سے ہی گرفتار کر لیا گیا تھا۔ سائلین کو دہلیز پر انصاف کی فراہمی کا مشن، چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے سائلین کو ان کی دہلیز پر انصاف کی فراہمی کا خواب پورا کر دیا، دور دراز سے آنے والے سائلین کے کیسز قریبی بینچوں میں منتقل کرنے کی منظوری دے دی، ہائی کورٹ نے سمری منظوری کے لیے پنجاب حکومت کو ارسال کر دی۔ راجن پور میں تشدد سے 14 سالہ بچے کا قتل، چیئرپرسن چائلڈ پروٹیکشن بیورو سارہ احمد نے واقعے کا نوٹس لے لیا، چائلڈ پروٹیکشن بیورو ملتان کی ٹیم کو بچے کے لواحقین سے رابطے کی ہدایت، سارہ احمد نے اجرت مانگنے پر دکان مالک کی جانب سے بچے کے قتل کو افسوسناک قرار دے دیا۔ سی سی پی او کی زیر صدارت سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس، ایس ایچ او ریس کورس گڑی شاہو لیٹن روڈ کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت، بلال صدیق امیانہ کی جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں مؤثر بنانے کی ہدایت۔ آئی جی پنجاب کی زیر صدارت تحفظ مرکز کی کارکردگی کا جائزہ اجلاس، تحفظ مرکز چکوال کے عملے، شہریوں اور این جی او سربراہان نے آئی جی سے ملاقات کی، انچارج تحفظ مرکز چکوال نے ڈاکٹر عثمان انور کو بریفنگ دی۔ یوم اقبال پر ایل ڈبلیو ایم سی کی ٹیم متحرک، سی ای او بابر صاحب دین کی ہدایت پر مزار اقبال بادشاہی مسجد کے گرد واشنگ کا عمل مکمل، 50 سے زائد ورکرز مزار اقبال اور گریٹر اقبال پارک کے گرد تعینات۔ اور چلڈرن لائبریری کمپلیکس میں 2 روزہ میگا آرٹ میلے کا انعقاد، مختلف اسکولوں کے طلباء کی جانب سے بڑی تعداد میں شرکت، طلباء نے فن پارے بنا کر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔